ایک شخص تھا رشید، مذاق کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا لوگوں کا. He was the clown of the gathering. He used to make people laugh. کبھی کسی کو ٹانگ اڑا دی، کبھی کسی کو کوئی اور تکلیف پہنچائی. And this is a true story by the way. It happened back in 1990s. ہوا یہ کہ وہ ایک بار بار میں بیٹھا ہوا تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ اور تاش کھیل رہا تھا. Everything was going on in the same routine. اسے گھر سے کال آتی ہے اور کال پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وائف بہت سیریس کنڈیشن میں ہے. His wife was pregnant by the way. آپ کی وائف بہت سیریس کنڈیشن میں، آپ جلدی سے آئیے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے. وہ اس بات کو بڑا ایزی لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے لے جائیں آپ، اور اسی طرح ہلا گلا شروع کر دیتا ہے. دوبارہ کال آتی ہے، پلیز جلدی آئیے، شی از ان سیریس کنڈیشن، شی میں ریکوائر میجر آپریشن. ہی سیڈ اوکے میں آتا ہوں. ہی گیٹس اپ، جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آتا ہے، ایک اندھا فقیر آتا ہے اور اس سے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو. عادت سے مجبور رشید کیا کرتا ہے کہ اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑاتا ہے. وہ اندھا فقیر گر جاتا ہے اور وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور اس کے دوست بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں. یہ کر کے رشید چل پڑتا ہے ہاسپٹل کی طرف. ہاسپٹل پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وائف بڑی سیریس کنڈیشن میں تھی، بٹ اس کا میجر آپریشن ہوا اور اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے. ڈاکٹرز باہر آتے ہیں، کہتے ہیں رشید مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن ایک پرابلم ہے، آپ کے بیٹے کی آنکھیں نہیں، آپ کے بیٹے کی سائٹ نہیں، ہی کانٹ سی. رشید اسی وقت گر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے ایک بہت بڑا پہاڑ گرا دیا. اسے فوراً یاد آتا ہے کہ میں نے اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی، شاید اللہ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے میرا جو بیٹا ہے اس کی آنکھیں لے لی. وہ کہتا ہے اس دن کے بعد مجھے اس بچے سے نفرت ہو گئی اور میں اس سے دور بھاگنے لگا. میرا اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا. اس بچے کا نام اس نے رکھا سلیم. اس کی جو مدر تھی بہت نیک، تقوی والی، نمازی، پرہیزگار، اور وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی رشید کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دیں، اس کی ہدایت کا انتظام کریں. اللہ ڈیفرنٹ طریقوں سے دعا سنا کرتے ہیں. اللہ کا ایک طریقہ ہے انسان کو ہدایت دینے کا. رشید کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ بچہ چل بھی نہیں سکتا تھا. کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا یہ تو کرپلڈ بھی ہے. اس نے کہا اب تو مجھے مزید نفرت ہو گئی اس بچے سے. اس کے بعد اللہ نے اسے 2 بیٹے دیے اور وہ سارا ٹائم ان بچوں کو دیتا تھا اور سلیم کو بالکل ٹائم نہیں دیتا تھا. جبکہ سلیم کی جو والدہ تھیں وہ بچے سے بہت محبت کرتی تھیں، بچے کو قرآن پڑھاتی تھیں، بچے کو قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا ان کی والدہ نے. رشید کو بالکل نہیں پتا تھا. ایک دن رشید گھر میں بیٹھا ہوا سلیم آیا. سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا. سلیم نے کہا بابا مسجد میں چلیں. رشید بہت حیران ہوا، کہتا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ بابا مجھے راستہ پتہ ہے مسجد کا، ہم مسجد میں چلیں. تو وہ بڑا حیران ہوا، بڑا شرمندہ ہوا کہ بچہ اندھا ہے، اسے مسجد کا راستہ کیسے پتہ ہے. اس نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں. He said کہ by my surprise سلیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد تک لے کر گیا. بالکل ٹرو انسیڈنٹ ہے. مسجد میں لے کر گیا، کہا بابا قرآن لائیں گے ذرا. رشید قرآن لے کر آتا ہے. سلیم کہتا ہے بابا سورہ کہف تو کھولیں. رشید بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ تم نے کب سیکھا؟ وہ کہتا ہے آپ کھولیں تو صحیح. رشید کہتا ہے کہ میں نے کھول دی سورہ کہف. سلیم پڑھنا شروع کرتا ہے اور بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے سورہ کہف. رشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رشید رونے لگ جاتا ہے اور اس ٹائم اللہ سے کہتا ہے اے میرے اللہ یہ بچہ اندھا نہیں، اندھا میں ہوں. اندھا میں ہوں جس کے گھر کے قریب مسجد تھی لیکن آج تک مسجد کا راستہ نہیں پتا تھا. اندھا میں ہوں کہ قرآن میرے سامنے تھا لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا. یہ بچہ اندھا نہیں ہے. Verily it is the hearts that are blind, not the sight. وہ دن اور اس کے بعد کا دن، رشید کہتا ہے اس بچے نے میری زندگی تبدیل کر دی. میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی، کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. سلیم سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ باقی سب بیٹوں سے زیادہ میں اس کو توجہ دینے لگا.
फिर हुआ ये कि वो बिजनेस टूर पे गया रशीद, पीछे से उसने कॉल की, सबसे पहले सलीम कैसा है, सलीम कैसा है, बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करता है, मैं भी सलीम को बहुत याद करता हूँ। 1 महीना गुजरा, 1 महीने बाद वो घर आया। घर आकर उसने सबसे पहले किसका पूछा, सलीम कहाँ है, वेयर इज सलीम। बीवी खामोश। बच्चों से पूछा, मुझे बताओ सलीम कहाँ है। बच्चों ने कहा, बाबा सलीम तो जन्नत में चला गया। रशीद फूट फूट कर रोने लगा। वाइफ को कहा, मुझे बताया क्यों नहीं। वाइफ ने कहा, आपके पीछे से उसको बुखार हुआ था बहुत तेज, जिसकी वजह से हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी जान जो है, उसकी रूह जो है कब्ज कर ली। रशीद बहुत रोया, लेकिन उस वक्त रशीद ने अल्लाह की तरफ हाथ उठाया और कहा, है मेरे रब, मैंने सारी उम्र गफलत में गुजारी, लेकिन इस एक बच्चे ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। इस एक बच्चे को तूने मेरी जिंदगी में भेजा ताकि मैं तेरी तरफ पलट जाऊं, ताकि मुझे तेरी याद आए। और अब जब इसका पर्पस खत्म हो गया तो तूने इसको अपने पास बुला लिया, क्योंकि ये तेरी अमानत थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू नो सलीम कौन है? सलीम वो चैलेंज है, वो मुश्किल है आपकी जिंदगी में जिसको आप जहमत समझते हैं। सलीम वो मुसीबत है जिससे आपको नफरत है। लेकिन सलीम क्यों आया आपकी जिंदगी में? क्योंकि अल्लाह ने भेजा। और अल्लाह ने क्यों भेजा? ताकि आप अल्लाह की तरफ पलट सकें, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को अपना सकें जो सॉफ्टवेयर आपके लिए उतारा गया है, जिससे आपने जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करना है। सलीम से नफरत मत कीजिए, अपनी मुश्किलात से नफरत मत कीजिए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।